السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج ہم بات کریں گے توبہ کے بارے میں۔ آج کل کی زندگی نہیں بلکہ ایک میدان بن چکی ہے۔ ہر کسی کو بس آگے بڑھنا ہے، پھر چاہے کسی بھی راستے کو اپنانا پڑ جائے، حلال یا حرام، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار یہ سوال ہم اپنے آپ سے کر کے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے حرام چیزوں میں مبتلا ہیں، جیسے میوزک، انٹرسٹ لینا یا دینا، الکوہول، زنا اور نہ جانے کیا کیا۔ ہم سب جانتے ہوئے بھی انجان بنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی سزا تو ہمیں آخرت میں ملنی ہے اگر ہم نے ہماری زندگی میں توبہ نہیں کی تو، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس کی سزا ہمیں دنیا میں بھی ملنی ہے۔ آج کل ہر ایک انسان پریشان ہے، بے سکون ہے، ڈپریشن میں ہے، روزی کی تنگی ہے۔ ان سب پریشانیاں کی علامت ہے کہ ہم نے حرام چیزوں کو عام کر دیا ہے۔ جھوٹ تو جیسے مذاق بن گیا ہے، نماز کو تو جیسے زندگی سے بہت دور کر دیا ہے۔ ہم اپنے گریبان نہیں جھانکتے بلکہ مصیبتوں اور آزمائشوں میں ایک دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، مگر ہر انسان اپنے دل سے یہ سوال پوچھے کہ میرے اعمال کیا ہیں تو اسے اس کے کئی سوالوں کے جواب مل جائے۔ جب ہم مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ سے مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، مگر ہم مصیبتیں ٹل جانے پر کیا کرتے ہیں؟ ہم کبھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، تو نے اپنے رب کو کیوں چھوڑ دیا؟ تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے کس نے دھوکہ دے دیا؟ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، تو کیوں مجھے چھوڑ کے چلا گیا؟ تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ میں نے تمہیں بنایا ہے، تو روپ تو دیکھ شیشے میں کھڑا ہو کر، میں نے تمہیں کیسا بنایا ہے۔ میں تیرے اوپر ظلم کر سکتا ہوں؟ ماں بچے پہ ظلم نہیں کرتی، جو صرف ایک ذریعہ ہے، تو میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں تیرے اوپر ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں روکتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا ہی نفع ہے، اگر میں کرنے کو کہتا ہوں تو اس کے پیچھے تیرا ہی نفع ہے۔ آپ اللہ سے پکی توبہ کی نیت کریں۔ آپ خود سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب گناہ کرنے کی طرف دل بڑھے تو اسے اللہ کی محبت کی یاد دلائیں۔ اللہ سے گناہوں کی ہمیشہ پناہ مانگیں اور روزانہ آپ 2000 یا 3000 مرتبہ صرف استغفار پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آپ اسے بیٹھے بیٹھے، چلتے ہوئے، لیٹے ہوئے، سفر میں، کہیں بھی پڑھتے رہیں۔ پھر آپ کا دل اللہ کی یاد میں مبتلا رہے گا، آپ کی زندگی آسان ہونے لگے گی، کام بننے لگیں گے، آسانیاں پیدا ہوں گی، دل ہلکا محسوس کرے گا۔ اللہ کی یاد سے ہی زندگی آباد ہے، ورنہ تو سب خاک ہیں۔ یا اللہ، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے دلوں کو تیری یاد سے بھر دیں۔ آمین۔ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں اور وظیفہ ڈائری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔